نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد البرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ گرامی قدر، انتہائی محترم، انتہائی مکرم سامعین و حاضرین کرام، برادران اسلام، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ نبوت و اہل بیت نبوت، آج کی یہ تقریب سعید استقبال ربیع الاول شریف کی تقریب ہے۔ بانیان محفل انتہائی محترم، انتہائی مکرم جناب محمد اسامہ بھائی، مداح حبیب لبیب بلبل باغ رسالت محمد حامد مجددی قادری، مداح حبیب لبیب جناب محمد عقیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے جملہ رفقا، اہل خانہ اور ان کے منتظمین و منتصرین، انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کے انعقاد پر۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کول گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے نبی پاک کی ولادت مقدسہ کی خوشی میں چند درم یا چند روپے خرچ کیے ہیں، قیامت کے دن وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ثنا خانہ نے مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، میرے بعد انہوں نے کلام پیش بھی کرنا ہے، اور محفل کے بانی بھی ثنا خان مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتے ہیں، کچھ اعمال انسان کے، دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا روزہ قبول ہے۔ حج کرتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا زکوٰۃ، میری صدقات و خیرات جو ہیں وہ قبول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا درود، نبی پاک کی شان میں سجائے گی محفل، ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ باقی ساری عبادتیں ظنی ان قبول ہیں۔ ظنی کہتے ہیں گمان ہے، خدا قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن نبی پاک کی محبت میں بولے گئے دو بول، خواہ وہ درود پاک کی صورت میں ہو، خواہ وہ نعت پاک کی صورت میں ہو، خواہ نبی پاک کی نثر ہو یا نظم ہو، وہ ہر حال میں قبول ہے، وہ ہر حال میں
زیادہ لمبی بات کا نہ میں عادی ہوں نہ میں کروں گا، چونکہ میرے بعد بھی ثنا خانوں نے اپنی حاضری لگوانی ہے، ویسے بھی ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ ایک آیا کریمہ درود پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور میرے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی پاک پر درود، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ سارے نہیں بولیں، جو جو درود والے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ سب درود کو ماننے والے ہیں تو پھر سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔ بلا تمہید بلا تاخیر لمبی بات نہیں شروع کرتا، صرف اس آیت کے گرد دو باتیں تین کر کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں شک نہیں، جس کی قبولیت میں، یہ میں نے پہلے بات کی ہے، اور اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی یار بھی اغیار بھی، سارے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو پڑھا جاتا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک ہر حال میں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر وضو کیا ہے تو پڑھ رہا ہے پھر بھی قبول ہے، اگر بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے پھر بھی قبول ہے، اگر بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے پھر بھی قبول ہے، اگر چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے پھر بھی قبول ہے، اگر لیٹ کر پڑھ رہا ہے پھر بھی قبول ہے، ہر حال میں۔ اور پھر ایک بات کرتا ہوں، آپ توجہ فرمانا، یہ بچوں کے لیے آپ ذرا توجہ سے سننا، کوئی بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، عبادت کریں، نیکی کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں تو انسان کے کندھوں پر دو فرشتے ہیں، ہر انسان کے کندھوں پر کتنے فرشتے ہیں جی؟ کتنے؟ کون کون سے؟ انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین یعنی لکھنے والے، نیکیاں اور گناہ لکھنے والے۔ انسان کوئی اچھا عمل کرے، ایک فرشتہ حرکت میں آتا ہے، ایک فرشتہ حرکت میں آتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، لکھ دیا گیا۔ روزہ رکھے، ایک فرشتہ لکھتا ہے اس نے روزہ رکھا، نیکی کرے فرشتہ لکھتا ہے نیکی۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، جب بھی کوئی بندہ نبی پاک پر درود بھیجتا ہے، ایک فرشتہ نہیں دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے درود پاک۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی پاک کی حدیث سے، نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر دن میں کتنا درود پڑھوں، کتنا درود پڑھوں؟ 24 گھنٹے ہیں، دن ہے، جتنی دیر میں جاگتا رہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھے گا تیرے لیے اچھا ہے، تیرے لیے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نا دن کا چوتھائی حصہ، فرائض کے بعد چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، کیسا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تیرے لیے فائدہ۔ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کی ذات پر دن کا آدھا حصہ درود بھیجتا ہوں، کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ بھیجے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نا آپ کی ذات پر دن کے 3 حصے درود بھیجتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ نہیں بھیجتا، 3 حصے درود بھیجتا ہوں، کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ بھیجے تو تیرے لیے فائدہ ہے۔
کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری یہ عادت بن گئی ہے کہ میں فرائض کے بعد نا جتنا بھی ٹائم ملتا ہے سارا وقت آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اب تیرے لیے بہت اچھا ہے، تجھے بہت فائدہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ نبی پاک کی تعلیمات کیا ہیں کہ جتنا بھی ٹائم ملے فارغ بیٹھنے کی بجائے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس آیا کریمہ کو آپ تھوڑا سا اشارتاً پڑھیں۔ آیت کی ابتدا اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ابتدا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، اٹھا لگا ہے نہیں، سزا ہے تیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی بات نہیں، مہربانی اللہ، اچھا سامنے آنے لگا سے، اچھا اچھا دیکھیں اللہ فرماتا ہے، مہربانی بیٹھ جائیں، بہت شکریہ، بات سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے انا، ابتدا ہے لفظ، کون سا لفظ ہے؟ انا۔ اس کا مطلب ہے بے شک، اس کا مطلب ہے بے شک۔ اب جہاں لفظ انا آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی بات میں شک نہیں، اگلی بات میں کوئی شک۔ اچھا یا اللہ تو نے اس آیت کی ابتدا لفظ انا سے کی کہ کوئی شک نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب توجہ سے میرے جملے سننا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو میں کہوں گا نماز پڑھو وہ نماز پڑھیں گے، میں کہوں گا روزے رکھو وہ روزے رکھیں گے، میں کہوں گا زکوٰۃ دو وہ زکوٰۃ دیں گے، میں کہوں گا قربانی کرو وہ قربانی کریں گے، سارے کام کریں گے۔ لیکن جب میں کہوں گا نا درود پڑھو تو پھر آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ نہیں سمجھے؟ اسٹیج والے اگر میری بات کو سمجھ گئے ہیں تو توجہ کریں۔ اللہ کہتا ہے میں کہوں گا نماز پڑھو، بڑی نمازیں پڑھیں گے، ماتھے پہ محراب ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقات کریں گے، قربانی دیں گے، لیکن جب درود کی باری آئے گی نا تو پھر ہے نا جی کیڑا پڑھیے، کب پڑھیے؟ نماز سے پہلے پڑھیں، نماز سے بعد پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان سے بعد پڑھیں۔ بیٹھ جائیں یار، کوئی نہیں ضرورت، مہربانی، کوئی بات نہیں، صرف بات سن لے مہربانی۔ کون سا درود پڑھیں؟ نماز والا؟ بھئی وہ تو ہے ہی نماز والا ہے، کہتے نماز والا، وہ تو ہے ہی نماز والا نا، باقی وقتوں میں نماز کے علاوہ والا بھی پڑھا کرے۔ اللہ نے فرمایا جب میں کہوں گا نماز پڑھو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دیں گے، حج کرو بڑے حج کریں گے، قرآن پڑھو بڑا قرآن پڑھیں گے۔ جب میں کہوں گا درود پڑھو تو انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں انا بے شک۔ درود میں بھی شک نہیں کرنا، درود میں بھی شک، کیونکہ پتہ نہیں تیری نماز قبول ہے کہ نہیں، تیرا روزہ قبول ہے کہ نہیں، تیرا حج قبول ہے کہ نہیں، تیری زکوٰۃ قبول ہے کہ نہیں۔ میرے نبی پر درود پڑا ہوا ہر حال میں قبول ہے۔ اچھا جی آگے سنیں، وقت تھوڑا ہے، میں بات تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک یا اللہ تو کلا، یا اللہ، اللہ کہتا ہے نہیں، وہ ملائکتہ میرے فرشتے بھی، جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ آیت پہ توجہ ہے نا، ان اللہ، یا اللہ تو کلا، اللہ کہتا ہے نہیں میں کلا نہیں، وہ ملائکتہ اور میرے یا اللہ فرشتے ہے ہی تیرے نے۔ بھئی کسی نو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ جبریل کس کا؟ بولے یار۔ میکائیل کس کا؟ اسرافیل کس کا؟ اسرائیل کس کا؟ ایدی وری سارے بولے جی اللہ دا، اسرائیل سے ڈرتے ہوئے۔ بھئی سارے فرشتے کس کے ہیں؟ فرشتے کس کے ہیں؟ بھئی اللہ کے فرشتے ہیں، پھر یا اللہ تجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی ملائکتہ میرے فرشتے؟ جب ہیں ہی تیرے
تو پھر تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے فرشتے؟ اللہ کہتا ہے تانوں سمجھ نہیں آؤندی، جڑے جڑے درود پڑھدے نے وہ میرے نے، جو درود پڑھتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں وہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، یصلون پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں صیغہ مضارعہ ہے، مضارعہ دو معنوں میں آتا ہے، حال کے لیے بھی استقبال کے لیے بھی، اب کے لیے بھی آئندہ کے لیے بھی۔ اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون یصلون صیغہ مضارعہ، مضارعہ دو معنوں میں آتا ہے، حال اور استقبال کے لیے، اس دور میں بھی پڑھتے ہیں اور قیامت تک، بلکہ قیامت سے بھی، بھئی صرف قیامت تک نہیں قید کرنا، صرف قیامت تک تو نہیں ہے نا درود، درود کب تک ہے؟ درود کب تک ہے؟ بھائی اس پہ ایک بات کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیں، ایک بات سن لیں۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے ایک دن فرمانے لگے سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، سارا قرآن میرے نبی کی ہے نا؟ اس پہ یقین سب کا، سارا قرآن نبی کی، نہیں تو عارف کھڑی سے پوچھ لیں، میاں محمد بخش عارف کھڑی کہتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، بے خبرانو خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں، خاصا رمضان۔ اب سارا قرآن نبی کی نعت ہے، نبی کی شان ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو درمیان سے ایک بندہ اٹھا، وہ دوسری پارٹی کا، نام نہیں لینا چاہتا، ہماری عادت نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں، کہنے لگا مولوی صاحب یہ کی کہندے ہو پہ؟ توجہ ہے نا؟ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا قرآن نبی کی شان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا قرآن میرے نبی کی حمد ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب اپنی گل تے پکے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی گل پہ پکا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں سارا قرآن نبی کی شان ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب ثابت کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ثابت کروں گا۔ اب وہ کھڑا تھا، کہنے لگا جی دیکھو جی قرآن کی آیت ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، معنی اس کا یہ ہے کہ ایک دن آئے گا ہر چیز مٹ جائے گی، کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کیا باقی رہے گا جی؟ بولے نا، سارے نہیں مان، جو مانتے ہیں وہ بولے۔ جب ہر شے ختم ہو جائے گی صرف اللہ، کون باقی ہوگا جی؟ کون؟ صرف اللہ۔ کہنے لگا بتا اس میں نبی کی شان کہاں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال کیا کیا ہے کہ جدوں ساری شے ہی مک جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ہر شے فنش ہو جائے گی، کل من علیہ فان، اس وقت صرف اللہ باقی ہوگا۔ اب یہاں قیامت کا ذکر ہے، ہر شے کے ختم ہونے کا ذکر ہے، نبی کی نعت یہاں کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے نزدیک نبی کی شان جتنی اس آیت میں ہے پورے قرآن میں نہیں، جتنی اس آیت میں ہے پورے قرآن میں نہیں۔ فرمایا سن، اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب ہر شے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ یہی کہہ رہا ہے تو؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ باقی ہے تو اللہ کا عمل بھی باقی ہوگا یا نہیں؟ بھئی ساری دنیا ختم ہو گئی، صرف اللہ باقی ہے، جب اللہ باقی ہے تو اللہ کا فعل اور عمل اور کام بھی باقی ہے۔ اب اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہی پڑھی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
بھئی اللہ اور کوئی کام نہیں کرتا. اللہ بارش نہیں برساتا, اللہ بچے نہیں دیتا, اللہ دن اور رات کو نہیں نکالتا. یہ سارے کام اللہ نے فرشتوں کے لگائے ہیں. ساری ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگانے کے بعد خدا صرف اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. فرمایا سن, خدا کہتا ہے جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت صرف اللہ باقی ہوگا. جب اللہ باقی ہوگا تو اللہ کا عمل بھی باقی ہوگا. اب اکیلا خدا اس وقت بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوگا. اپنے نبی پر درود بتا, اس میں نبی کی شان ہے یا نہیں؟ یصلون علی النبی, یعنی کب سے اللہ بھیجتا ہے اور جب تک خدا رہے گا اپنے نبی پر درود ہے. جب تک خدا رہے گا. اور خدا کب تک رہے گا؟ اللہ اکبر. ہر چیز کو فنا ہے, خدا کو فنا نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا اور قیامت اور ہر چیز رہے گی اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا رہے گا. اچھا جی, یصلون, آگے بات ختم کرنے لگا ہوں. آگے ہے لفظ علی النبی. یصلو علی النبی. اللہ کا معنی ہوتا ہے پر. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ پر, یعنی اوپر. اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود, توجہ ہے نا, اپنے نبی کے اوپر درود. نیچے نبی ہے, اوپر درود. بھئی دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ میں نے ٹیشو رکھا ہے ہاتھ کے نیچے ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, کہتے ہیں اوپر ہے. یہ ہے میرے ہاتھ کے, اس کا مطلب ہے علی ید, علی یدی, میرے ہاتھ کے اوپر. میرا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر ٹیشو ہے. اگر میں ہاتھ ہٹا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھا دیا ٹیشو نیچے چلا گیا نا. جب تک ہاتھ ہے, ٹیشو ہاتھ کے اوپر ہے, ہاتھ سلامت, اوپر ٹیشو سلامت. اگر ہاتھ نہیں تو ٹیشو نہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں میرے فرشتے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. پتا چلا کہ نیچے نبی زندہ ہے, اوپر درود آتا ہے. اچھا جی, یصلون علی النبی, نبی کے اوپر. کس کے؟ نبی کے. یہ درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. یصلون علی النبی. بس بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. آخری بات, پھر وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے, بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. حضرت امام زین العابدین اہل بیت اطہار کے چراغ, چھٹے امام, حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا یہ جو نبی پاک کی ذات پر کروڑوں اربوں لاکھوں کی تعداد میں درود بھیجا جاتا ہے, یہ درود کدھر جاتا ہے؟ توجہ ہے نا, توجہ ہے بات کی طرف. آپ نے فرمایا میرے نانے پر کوئی درود بھیجے نہ بھیجے اس کی شان میں فرق بھئی پڑتا ہے. جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں, وہ کوئی مصلی بھیجے نہ بھیجے, کہتے میں نہیں پڑھتا, اور نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ. آپ کو پتا نہیں جب نبی پاک کی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو کافروں نے پتا کیا کہا؟ نہیں جی ہم محمد نہیں کہیں گے, نہیں جی ہم محمد, جی محمد کہہ دیتا تو تعریف ہو گئی. محمد کہہ دیا تو پھر محمد کی معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن, وہ ذات کہ جس کی ہر تعریف کے بعد تعریف کی جائے. اج کل بڑے بیوقوف, چلو او تے او سن نا کافر مشرکین, اج کل بھی کچھ انہاں دے بھائی پتہ کی کہندے نے, نہیں 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 اسی محمد تے ہاتھ نہیں چومدے, اسی نہیں گوٹھے چومدے. اللہ نے کہا تسی چومو نہ چومو, میں نہ ہی ایسا رکھیا دوویں ہونٹھ ایک دوجے نوں چوم لیندے نے. جب کہیں گے نا محمد محمد کہو یار, محبت سے کہو, منہ میں رس گلتی ہے کہ نہیں؟ محمد
محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے۔ ایک لمبا مضمون ہے، اگر لفظ محمد پہ گفتگو کر دوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے اپنے مقدر، کوئی نہیں پڑھتا اس کے اپنے مقدر۔ میرے نانے کو تیرے درود کی ضرورت نہیں، میرے نانے کو تیرے درود کی۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، بڑی پیاری مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو ایک پانی کا پیالہ لو، مٹی کا پیالہ، اس کو اپنے سر پہ رکھو۔ حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں پیالہ لو، اس کو سر پہ رکھو، اس پہ نا جگ کے ساتھ پانی ڈالنا شروع کرو۔ اب پیالہ بھر جائے گا، پیالہ، اب پھر پانی ڈالو، پھر پانی ڈالو، پھر اس کے اندر پانی ڈالو، وہ کدھر جائے گا؟ بھئی نہیں، باہر نہیں گرے گا، آپ کے اوپر ڈگے گا۔ جب آپ نے سر پہ اٹھایا نا، دیکھیں دیکھ بات، چلو چلو ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ فرماتے ہیں جس طرح پانی کا پیالہ پانی سے بھر جاتا ہے، اس کے اوپر اور پانی ڈالتے جائیں، اور پانی ڈالتے جائیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہی آتا ہے، وہ آپ کے اپنے اوپر ہی۔ اسی طرح میرے نانے کی ذات پر جو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میرا نانا درود سے بھرا ہوا ہے، تم جب درود پڑھتے ہو وہ تمہارے اپنے اوپر ہی آتا ہے۔ تم جب درود بھیجتے ہو اس کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ آپ کو ہی ہوتا ہے نا۔ کسے ہوتا ہے؟ ہمیں ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی ہمیں ہی ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس لیے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا تو ہم تو پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہے اس کا ثواب ہمیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کر دوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے قیامت کے دن قبر کے اندر نا، جب بندہ قبر میں جائے گا اس سے سوال کیا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ایک بندہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا، کوئی بندہ پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتا، دوسرے کا بھی جواب نہیں دے پاتا، تیسرے کا بھی جواب، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگلا مرحلہ پھر کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں دے پاتا نا، حدیث میں آتا ہے اسے فرشتے پکڑ کر نا دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، سامنے سے نبی پاک تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوالوں میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن دنیا میں اس نے کبھی نبی پاک پر درود بھیجا تھا۔ کملی والے آقا فرمائیں گے کیا ہوا اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرے بارے میں نہیں پہچان سکا تو کوئی بات نہیں، میں محمد تو اسے جانتا ہوں، اس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تھا، اس کے صدقے اسے جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر درود و سلام، نعت خان حضرات، نقیب حضرات پڑھا کرتے ہیں، وہ کیا شعر پڑھتے ہیں؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہ، اور جسے نبی پاک جواب دے دے، یار بات سے بات نکلتی ہے معذرت جناب نعت خانوں کے ساتھ، کہ جسے نبی پاک کہہ دیں وعلیکم السلام، نہیں سمجھے؟ سمجھ جائیں گے بات سمجھ جائیں گے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا نا، وقت کا حاکم، اس کا دور ہے، ایک آدمی کو نا سزائے موت، پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے، اور جب پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے نا تو پھانسی کا وقت قریب آتا ہے، پھانسی گھاٹ پہ لے جانے سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں یار تیری کوئی خواہش ہے بھائی؟ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میری آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہتا ہے میں وقت کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ وہ عمر قید پھانسی کا ملزم ہے، اس کو پھانسی گھاٹ پہ لے جایا گیا، اس سے آخری خواہش پوچھی ہے، تو اس نے کہا جی میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے ملا دو اس کو، آخری خواہش پوری کرنی چاہیے۔ اب جب وہ آیا نا بادشاہ کے پاس تو آتے ہی کہتے ہیں بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ کیا کہتا ہے؟ ہم نے آج یہ بھی سنت چھوڑ دی ہے۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بندے کہنے لگے چلو بھی اس کو لے کے چلیں۔ اب وہ جلاد کہنے لگا چل بھائی، کہنے لگا اب نہیں مجھے پھانسی ہوگی، اب مجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سنا نہیں؟ بادشاہ نے کہا تم پر سلامتی ہو۔
وعلیکم السلام کا مطلب یہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت و برکت ہو، اور جسے بادشاہ کہہ دے اسے موت نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، جب میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ بادشاہ نے کہا بھی اس کو معاف کر دو، بادشاہ نے کہا اس کو بھائی معاف کر دو، جسے بادشاہ کو جو سلام کرے، ہائے ہائے پہنچے نہیں یار، اب تھوڑے سے نا سست ہے آپ ذرا، ہاں انشاءاللہ ایک دو ملاقات ہو جائیں گی پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، مزاج سے واقف نہیں ہے۔ جسے بادشاہ کہہ دے بھئی تم پر سلامتی ہو، اسے موت نہیں آتی، جسے بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دے وعلیکم السلام، واہ واہ واہ